ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے. ذرا سا ٹٹولے میں خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. 635 عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی 6 مہینے کے اندر اندر. ایک آپ کی سسنید پرشین امپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن امپائر تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ خواتین حضرات ذرا مطالعہ کریں تاریخ کا. خواتین حضرات افطاری کا ٹائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصراً بات کروں گا کیونکہ بیرسٹر صاحب نے بھی چیئرمین صاحب نے بھی بات کرنی ہے. اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں رؤوف حسن صاحب ہمارے سیکرٹری انفارمیشن ہیں ان کو خراج تحسین اور مبارک پیش کرتا ہوں. بہترین پروگرام ہے رؤوف صاحب, ہیڈس آف ٹو یو. اور کور کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا. خواتین حضرات اسلاموفوبیا آیا کہاں سے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیر اعظم اور ہر دل عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفوبیا کا دن 15 مارچ ہر سال یہ دن منایا جائے. یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی, پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگیٹو امپریشن بین الاقوامی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے, وہ اجاگر کرنے کی بات ہے, اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے. اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈرل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے. میں آپ کو مختصراً کہتا ہوں, میں وینا میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شونبرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا, تو وہاں پہ ہماری ٹور گائیڈ تھی. انہوں نے بتایا کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھیں, وینا کے گیٹس تک. تو ویسٹرن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے. ذرا سا ٹٹولے میں خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سویلائزیشن سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور جریدے اور آرٹیکلز اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ مسلم ممالک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور مضبوط کریں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ خواتین حضرات ذرا مطالعہ کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹری کا یہاں پہ شاگرد ہو تو آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے. وجہ انہوں نے افواج میں عرب افواج میں 8 ایسے انوویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 بڑی جنگیں 18 ریڈز اور ان کے ماتحت تقریباً 38 مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیاب. اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے 632 عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, تو اس کے بعد 635 عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے 2 سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی 6 مہینے کے اندر اندر. ایک آپ کی سسنید پرشین امپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن امپائر تھی. اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و حضرات؟ اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف, جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ. وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف. وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو, نہ کہ فارم 47 کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ حکومت آج جو ہے
انہوں نے عمران خان کا مینڈیٹ چرایا ہے. ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے, اسمبلیوں میں کریں گے, گلیوں پہ کریں گے, مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں. اور ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے, اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں, کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.